بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جب زمین ظلمتوں سے بھر جاتی ہے تو آسمان سے کوئی نور اترتا ہے، اور وہ نور ہوتا ہے ولی کامل کا دل۔ اسی نور کے وارثوں میں ایک نام ہمیشہ جگمگاتا ہے، اور وہ ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ وہ قطب وقت تھے جن کے دل سے مخلوق خدا کے لیے رحمتوں کا سمندر بہتا تھا۔ آپ نے ہند کی تاریک زمین کو ایمان کے نور سے روشن کیا اور بتایا کہ قطب وہ ہوتا ہے جو بندوں کو رب سے جوڑ دے۔ خواجہ صاحب کا جلال، ان کا جمال، ان کا فیض آج بھی زندہ ہے۔ کروڑوں دل آج بھی انہی کی نگاہ کرم سے سکون پاتے ہیں۔ سلام ہو اس قطب ولایت پر جس نے عشق کو عبادت بنا دیا اور خدمت خلق کو بندگی کا زینہ۔ آپ کی ولادت رجب المرجب کے مہینے میں لگ بھگ 530 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس میں بعض علماء کے نزدیک 2-1 سال آگے پیچھے کا اختلاف بھی ہے۔ آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی تھی، جو اس وقت خراسان کا حصہ تھا اور آج کل ایران اور افغانستان کے سرحدی حدود میں آتا ہے۔ ان کے والد محترم حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ محترمہ بی بی نور۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ بے داغ اور خاندانی سید ہیں۔ آپ کا مرتبہ قطب کا ہے۔ قطب اولیاء کرام میں بڑا درجہ ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں بیک وقت صرف ایک ہی قطب ہوتا ہے، اور اس قطب کے پردہ فرمانے کے بعد اس کی جگہ دوسرا قطب لے لیتا ہے۔ قطب کا دل ہمیشہ اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ وہ ظاہر میں عام انسان لگتا ہے، مگر باطن میں تمام اولیاء کے لیے مرکز فیض ہوتا ہے۔ ایک کے پردہ فرمانے کے بعد جب دوسرا قطب منتخب ہوتا ہے تو عام لوگوں کو اس کا علم نہیں رہتا ہے۔ اس کا علم صرف اہل باطن کو ہوتا ہے۔ تو اپنے وقت کے قطب ہیں ہمارے غریب نواز، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 545 ہجری کا۔ ایک دن آپ اپنے باغوں کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں گزر ہوا۔ حضرت خواجہ نے ان کو نہایت عزت کے ساتھ خوشہ انگور سے
ان کی توازے کی۔ مجذوب بہت خوش ہوئے، اپنی بغل سے ایک کھیل کا ٹکڑا نکالا اور دانت سے کتر کر اس کے کھانے کے بعد خواجہ کو دے دیا۔ اس کے کھانے کے بعد آپ کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ آپ نے باغ اور چکی فروخت کر دی اور اس کی قیمت فقیروں میں تقسیم کر دی، اور اس کے بعد آپ نے سمرقند و بخارا کا سفر اختیار کیا۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت عثمان ہارنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں بہت سالوں تک رہے۔ آپ زیارت خانہ کعبہ اور ادائے حج کے بعد مدینہ منورہ میں ایک مدت تک مشغول عبادت رہے۔ انہی دنوں میں ایک دن آپ کو دربار رسالت سے بشارت ہوئی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ولایت ہندوستان کی تجھ کو عنایت کی۔ وہاں ظلمت، کفر اور ضلالت کی آندھی پھیلی ہوئی ہے۔ اجمیر میں اقامت کر کہ تیرے وجود سے ظلمت، کفر و ضلالت دور ہوگی اور دین اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن حیران تھے کہ الہی اجمیر کون سا مقام ہے اور کہاں ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا۔ آن حضرت سلم نے طرفت العین میں آپ کو تمام شہر، قلعہ، کوہستان وغیرہ اجمیر کا دکھا دیا اور ایک انار بہشتی عطا فرما کر رخصت کیا۔ آپ بفرمان رسالت آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور عزم بالجزم اجمیر کا کر کے مدینہ منورہ سے ہندوستان روانہ ہوئے۔ منازل و مراحل طے کرتے ہوئے بصرہ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ ایک بزرگ سے ملے جو بہت مشغول تھے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اور وہ گورستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہیں کشف سے معلوم ہوا کہ اس قبر کے مردہ پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ جب ان بزرگ نے یہ دیکھا، نعرہ لگایا اور انتقال کر گئے۔ تھوڑی دیر میں مثل نمک کے پگھل کر پانی ہو گئے اور ناپید ہوئے۔ جو خوف ان بزرگ میں دیکھا وہ آج تک نہ کسی میں دیکھا نہ سنا۔ کرمان سے روانہ ہو کر باروایت حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب ہرات میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس پر 40 دن کی چلہ کشی کی۔ تو خواجہ کے دیوانوں، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ تو پھر ملیں گے
تب تک کے لیے اللہ حافظ.